مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال راہ خدا میں، کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کی ہے، انبتت جو اگائے، سبع سنابل 7 بٹے، 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہو، ایک دانے سے 7 سنبل نکلے، اور 7 میں 100 دانے تو 700 ایک نیکی کے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جن کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے۔ اللہ تبلیغی جماعت ایک روایت بیان کرتے ہیں 49 کروڑ نیکیوں، اس کے ذیل میں روح المانی کے اندر وہ 2 روایتیں موجود ہیں، اب جب دونوں مل لے تو 49 کروڑ بن جاتی ہے۔ تبلیغی لوگ روایت کریں رد نہ کریں، عالم لوگ روایت نہ کریں، کیونکہ اس طرح جمع و تفریق عموماً جائز نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ بات ان کی بے حاصل نہیں ہے، نہ بے اصل ہے، کچھ دلیل اس کی مل گئی۔ تفسیر روح المانی میں اس جگہ 2 حدیثیں نقل کی، اور دونوں کے ضرب دینے سے 49 کروڑ بنتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال راہ خدا میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر پیچھے نہیں لگاتے وہ جو خرچ کرتے ہیں احسان جتلانا اور نہ ایذا پہنچانا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خرچ کرنے والے میں 2 بری خصلتیں ہو سکتی، ایک احسانات جتلانا ہوا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ پہلے اس پر خرچ کرتا رہا، اب ان کی پٹائی لگا رہا، ایذا پہنچا رہا۔ قول معروف، بات دستور کے مطابق ہو، ومغفرت، اور بخشش مانگنے کی ہو، خیر من صدقۃ، بہتر ہے ایسے صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے بعد تکلیف آتی ہے۔ ویسے کہ اگر میں نہیں دے سکتا، قول معروف ومغفرت، کہو معاف کر دے، لیکن آپ نے خرچ کر لیا، بعد میں پیچھے ڈنڈے لے کے گھومے، یہ کیا فائدہ ہے؟ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی اور بردبار ہے۔